डी ریٹائرڈ وقار خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ وقار صاحب بہت شکریہ۔ وقار صاحب سچویشن آپ کے سامنے ہے، پھر سے بلا اشتعال فائرنگ جاری ہے، جبکہ پہلے بھی جو دہشت گرد تنظیم ہے، جو ان کے لوگ ہیں، ان کو منہ کی کھانا پڑی، اس کے باوجود پھر سے یہ معاملہ شروع۔ یہ دیکھیں، یہ بڑی بات ہو رہی تھی کہ اس میں آساؤں کو جو دے آر ہائرڈ گن اور اس کا عوام سب کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر یہ اتنے سکتے ہوتے عوام سے تو 2 کروڑ خواتین کیوں بند ہے؟ اس طریقے سے ہزاروں مدرسے کھولے گئے ہیں اسلام کے نام پہ، آپ کہنے سے 30 بموں کی فیکٹریاں تیار ہو گئی، صرف اپنے اقتدار کو طول دینے کی خاطر۔ کوئی جمہوریت نہیں ہے اور ان پڑھ اور جاہل لوگ ہیں۔ ابھی جو ان کا سو کالڈ ملٹری کارڈر ہے، ان کو آئے ہوئے 4 سال ہوئے اور صاحب ایک اچھی فوج ٹرین کرنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن آپ جس کام کے لیے لگائیں گے کہ آدھی فورس جو ہے خواتین کو اندر بند کرنے میں لگی ہوئی ہے یا لا اینڈ آرڈر کی لوگوں کو آپ کھانا آتے لگا رہے تو پھر آپ پروفیشنل فورس کو ٹرین نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک ٹینک گنر جس کو تیار کرنے میں آپ 6-7 سال لگتے ہیں اور 10 سال میں جا کے ماسٹر گنر بنتا ہے، اور رات کو اگر آپ استعمال کریں گے ٹینک 15 دن تو پھر اس کا یہ ایکشر ہوگا جو ان کا ہو رہا ہے۔ باقی پاکستان کی ملٹری الگ پروفیشنل فورس ہے اور وہ ہر قسم کی ملٹری آپریشن ہو، چاہے وہ سیمیٹرک وارفیئر ہے، ہائبرڈ وارفیئر ہے یا کنوینشنل وارفیئر ہے جس کا بھارت میں ڈیمونسٹریشن دیتا ہے، تو اللہ کی طرف سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے، اس میں کوئی بیسیکل تکبر کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کی طرف سے یہ فورس ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ اسلام کا بڑا کلیم کرتے رہے اور ایک فالس نیریٹو یہاں بھی چلتا ہے پاکستان میں۔ ابھی بھی آئی تھنک ایک ہماری پوٹینشیل گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ ہمدردیاں رکھتی ہیں اور ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بیسیکلی آپ سب غداری اور دشمنداری ہے، تو اس میں اسلام وغیرہ بھی میرا خیال ہے۔ اور اگر ایک مشرق جو ہندو اور مزے کی بات ہے، ہندو کچھ پہاڑ میں پاکستان افغانستان کے درمیان اس کے نام ظاہر کرتا ہے کہ آپ مینلی افغان جو ہیں وہ اس زمانے میں اسلام کو پرچم دے کے چلتے تھے، لیکن اس میں افغان عوام کا بالکل کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ مینلی جو ٹھگ رجیم ہے سے سارے خوارج ہیں میرے سامنے، اس میں خوارج اور مجھے فرق نہیں رہے گا، تو ٹھیک ہے یہ ٹرائی کرتے رہے اور انجن بناتے رہے اپنی فورس کو، اور تو مار پڑتی رہے گی۔ افسوسناک چیز ہے ان کا لاس بھی ہو رہا ہے، لیکن وہ پاکستان کے اوپر پھر پہلے آنکھ رکھے گا اور کوشش کرے گا تو پھر یہ ایچر ہوگا۔ اور ابھی اچھی پالیسی ہے پاکستان میں ریٹیلیٹ ان سائڈ افغانستان، ابھی ان شاء اللہ تعالیٰ دیر آر نو ہولڈ آن۔ تو آگے کا کیا لاحمل ہو سکتا ہے؟ پاکستان آرمی کو انہی کی ٹیریٹری میں جا کر گھس کر اس آپریشن کو جاری رکھنا چاہیے، آگے کیا دیکھ رہے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں، اس میں ابھی بھی جب دوست مالک نے انٹرویو کیا تھا تو آئی ایم شیور انہوں نے ان کو بھی سمجھایا ہوگا کہ انسان کے بچے بن، اور شاید پاکستان نے اس کی وجہ سے ایک ریسٹینٹ کا مظاہرہ کیا ہے، اور تو پاکستان نے اپنے آپشنز اوپن رکھی ہیں، تو اگر یہ چیزیں جاری رہتی ہیں تو ایوری بڈی ول بی دین فیڈ اپ، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، چاہے قطر ہے، باقی دوست ممالک ہیں، اس میں پھر صاف ظاہر ہے اس طریقے سے چائنا ہے، تو میرے خیال میں ابھی شاید انٹرنیشنل کمیونٹی انٹروین بھی نہ کرے، تو پھر جو آپشن ہے پاکستان کے پاس کہ جو انٹرنیشنل بارڈر کو تھوڑا مزید ویسٹ کی طرف بتایا جائے اور جہاں جہاں بیسس سے حملہ ہوتا ہے ان کو کسی بھی جا کے آکوپائی کیا جائے۔ یہاں ٹرکی میں جب ان کی خلاف دہشت گردی ہوتی رہی ہے سیریا سے تو ایک بفر زون قائم کیا تھا جو 20 کلومیٹر پڑتی تھی، سیریا کے اندر قائم کی تھی اور دوسرا بھی کرتی ہے، تو یہ پھر آئی تھنک نوبت اس تک آ جائے گی۔ اس کا واخان کوریڈور ہے، اس کو سیکیور کیا جا سکتا ہے، آئی شور اس میں تاجکستان پاکستان کوآپریٹ کر سکتے ہیں، چائنا کوآپریٹ کر سکتے ہیں، تو پھر یہ گلا نہ رہے گا۔ دوسرا بھی جو خبریں آ رہی ہیں ناردرن ریزسٹنس فرنٹ جو ہے جو پرانا شمالی کہاں تھا وہ کافی ایکٹیو ہو گیا اور ہو سکتا ہے کہ وہ سچویشن کریٹ ہو جائے، لیکن بڑی عرصے میں سے میرا خیال سے طالبان جو ہے اپنی حکومت سے بھی جائیں گے، اور صاف ظاہر ہے عوام کو جب موقع ملے گا دیکھیں گے یہ ایک اپریسو رجیم جس کو دبا کے رکھا ہوا ہے اس سے چھٹکارا پانے کا وقت ہے لوگوں کے ساتھ۔ دونوں ہی مسلم کنٹریز ہیں، تو سفارتی طور پر بات چیت کیوں مؤثر انداز میں نہیں کر پا رہا افغان طالبان کی حکومت جو ہے پاکستان کے ساتھ؟ یہ بات چیت میں کیوں وہ فیل ہو رہے ہیں، کیوں جو ہے اس میں پورا نہیں اتر پا رہے، بات چیت نہیں ہو پا رہی اور فائرنگ سے ہی گفتگو کی جا رہی ہے؟
دیکھیں اس میں یہ ون سائڈڈ ہی ہے. دیکھیں پاکستان نے کبھی بھی نہیں کہا افغانستان کی برائی چاہیے ہو. یہ گورنمنٹ تو بلکہ جب آئی ہے تو رجیم کے لیے تو کوئی مورل اور ڈپلومیٹک سپورٹ پاکستان نے کبھی انٹرنیشنل بعد میں کیا یاد ہے تو گڈ ول کے طور پہ. اور اس میں پاکستان نے کافی بلڈ بھی کیا ہے. اندر ہاسپٹل ہیں, اس کے علاوہ روڈ ہیں, جو آپ کی ننگرہار میں روڈ ہے جو جاتی ہے آپ کی پشاور سے, وہ پاکستان نے بنائی. تو باقی پھر نظام فراموشی ہے. یہ جو ڈپلومیٹک ایفرٹ ہے یہ تو جاری رہی ہے بائیلیٹرلی بھی اور ملٹی لیٹرلی بھی. کتنے فورم میں پاکستان چائنا افغانستان پاکستان ایران رشیا چائنا ان فورم میں دکھا کے ان کو سمجھایا گیا. یہ میرے خیال میں ایک آئی وڈ سے کہ تھوڑا خطرناک ہے رجیم کے دباؤ میں. دے ہیو اے ویری فالس پرسپشن. یہ انہوں نے سپر پارک انہوں نے رسپیکٹ کیا بیسیکلی. تو سپر پارک میں ان کو آکوپائڈ کیا گھنٹوں میں اور پھر 10 سال لگ گئے اور اس میں پھر پاکستان کی میجر مورل سپورٹ رہی ہے. پاکستان ایک دیش تھا, یہاں سے پھر سفر ہوئی تو پھر آئی وڈ سے ان کو آزادی ملی. یہ فالس ہے میں جو ہے نا کہ اور اس کو پھر پمپ کرتا ہے بھارت جو ہے. یہ آپ کو بہت بڑی چیز ہے. تو اس میں پھر آئی تھنک بہکاوے میں آ کے یہ لوگ اگر سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے سمجھتے ہیں. اور پاکستان نے تو یہ جو مت تھی اس کو بریک کر دی ہے. آئی تھنک ان 5 آورز پرسوں رات کو جب لڑائی ہوئی 5 گھنٹے میں طبیعت صاف ہو گئی تھی. تو اگر انہوں نے کنٹینیو کرنا ہے تو میرے خیال میں بہت زیادہ ان کا اپنا نقصان ہوگا. اور میری اپنی اسسمنٹ ہے کہ 6 مہینے سے زیادہ چلے گی نہیں چلے. تو اگر یہ بحران بڑھتا ہے تو پاکستان کو بین الاقوامی ثالثی کی جانب بڑھنا چاہیے یا سخت عسکری موقف برقرار رکھنا چاہیے؟ باقی ڈپلومیٹک ایفرٹ ہوتی ہے, ہماری طرف سے کوئی ریکویسٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک ثالثی ہوتی ہے جب دونوں سائڈ سے کوئی اس طرح جیسا بھی کشمیر کا مسئلہ ہے جو ایک جینون مسئلہ ہے 2 ممالک کے درمیان عوام کے درمیان, تو اس کے لیے ٹھیک ہے ثالثی ہو یا انٹرنیشنل فورم کے ساتھ. اس سے کون سی ثالثی؟ ہمارا تو کوئی ٹیررزم نہیں ہے افغانستان, ہمارا کوئی اس طرح کا جھگڑا نہیں ہے. پاکستان نے تو بڑا فیور کیا ہے. تو اس میں مینلی ون سائڈڈ ٹیرر ہماری صرف ایک رہی ہے. ان سے پاکستان کی جو ایفرٹ تھی ریکویسٹ نہیں ہوگا لیکن ایک ڈیزائر ہے کہ آپ ٹیررزم ختم کریں, اس کو نہیں کر سکتے. ابھی اگر نور ولی مسعود مارا گیا یا زخمی ہوا تو وہ تو ادھر ہی تھا. PPP کے کافی سارے کارٹرز ہیں اور جتنے بھی اٹیکس ہوئے 70% افغان اگر ادھر سے آ رہے ہیں تو اگر یہ کلیم کرتے ہیں کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ ہے تو کسی نہیں کنٹرول کر سکتے. باقی یہ ساری منافقت ہے. اور ان کی اگر ڈیمانڈ دیکھ لیں کہ یہ جو ان کا آئی وڈ سے اپنا ایک ورژن اسلام کا یہ نافذ کرنا چاہتے ہیں. یہاں جب انٹرنیشنل کانفرنس کی خواتین کے بارے میں بھی اطلاع کیا گیا تھا افغانستان کے تمام مسلم ممالک سے کہ یہ آپ کا جو برانڈ آف اسلام ہے یہ اس کا تو مطلب ہے کہ باقی سارے 56 ممالک جو سنانا خاص تھا وہ کافی کلیئر ہو جائیں. ایسے نہیں ہوتا. جو ہے پاکستان ایک اسلامک ملک ہے اور یہاں پہ اسلامک کانسٹیٹیوشن ہے اور دنیا کے ساتھ ساتھ آپ کو چلنا ہے. اور اگر یہ اسلام کے اتنے دائی ہیں تو پھر یہ مشرق کے پاؤں میں کیوں پڑے؟ کہاں پہ لکھا ہوا ہے اسلام میں کیا مشرق کے ساتھ الائنس کریں گے؟ تو یہ ساری منافقت ہوئی نا. اس کو میرے خیال ابھی چیزیں اس طرح ایکسپوز ہوگی. مزے کی بات ہے اب انڈیا میں بھی جوتے پڑ رہے ہیں مودی گورنمنٹ کو کہ آپ نے ایک دہشت گرد تنظیم کو بیسیکلی اس کی کڑی رائی کی ہے جسٹ کے لیے آپ نے پاکستان کو سے سینڈ کرنا چاہتے ہیں. تو وہاں بھی ان کی بڑی سستی ہوئی ہے. تو سر افغانستان تو لینڈ اینڈ ملک ہے, سروائیو کیسے کر پائے گا اس طرح سچویشن رہی تو, اس طرح کے معاملات رہے تو؟ یہ دیکھیں یہ ان کو سوچنا چاہیے. ابھی متقی صاحب ادھر ایک بات سے چیمبر آف کامرس سے بات چیت ہو رہی تھی, اس میں کہتے ہیں کہ آپ آئیں راستے کھولیں ٹریڈ کے, تو کون سا راستہ مطلب بھارت سے کیا وایا تبت میں آئیں گے سینٹرل ایشیا سے؟ بھارت سے تو ایک ہی لینڈ روٹ ہے, چاہے وہ ساؤتھ سے ہو یا نارتھ سے ہو. لاہور پشاور ڈبل ایکسنگ ہے یا نیچے سے راجستھان سے بلوچستان کو لنک کر کے اور چمن سے آپ تو یہ 2 ہی رکھتے ہیں.